بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 139 دفتر اول حصہ سوم۔ یہ مکتوب شریف مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری آپ اپنے ایک مرید جناب جعفر بیگ نہانی صاحب کی طرف صادر فرماتے ہیں، اور اس بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے اللہ کے برگزیدہ بندوں پر لعن و طعن کرتے ہیں، کیا ان بندوں کے خلاف ہم کوئی ہجوہ، کوئی ذم، کوئی ان کی برائی بیان کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو اللہ کی محبوب بندوں کے خلاف بولتے ہیں، جیسے آج کل بھی بکثرت ہیں اولیاء اللہ کے خلاف، تو کیا ان بندوں کو ہم انہی کی زبان میں جواب دے سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یا یہ سوچیں گے کہ یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کی ولیوں کے خلاف یہ بھونکتے ہیں، تو کیا ہم ان کو جواب دیں یا نہ دیں؟ یعنی ان کی گالیوں کی جواب گالیوں میں دے دیں یا نہیں دیں؟ آپ مبارک ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھیں کہ آپ نے فقراء کی حال احوال کو پوچھا، اور اللہ آپ کی حضور اور غیابت دونوں کو ایک جیسے رکھیں۔ یعنی آپ جیسے حضور میں ہم سے فیض لینے والے ہیں، اللہ کریم غیبت میں بھی، غیابت میں بھی، دوری میں بھی اللہ کریم آپ کو اسی فیض سے فیضان فرمائے۔ مخدومہ کفار قریش چونکہ بہت بے سعادت لوگ تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی شان مبارک میں اور اسلام کے بارے میں وہ ہجوہ کرتے ہوتے تھے، برے الفاظ استعمال کرتے ہوتے تھے، اپنی شعروں میں، اشعار میں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ حضور کی شان کے لائق نہ ہوتے، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ بولتے رہتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے بعض شاعروں کو یہ امر فرمایا کہ آپ کفار کی ہجوہ کر لیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع لحسان ابن ثابت ممبرا فی المسجد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت کو ایک ممبر لگایا کرتے ہوتے تھے مسجد میں، اور پھر آپ مبارک ان کو فرمایا کہ یقع علیہ قائما، حسان کو وہاں پر کھڑا کر دیتے، اس ممبر پہ کھڑا کر دیتے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ کفار کی ہجوہ کر لو اور اپنی نبی اور اسلام کی تعریف کر لیا کرو۔ اور پھر حسان ابن ثابت کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور حضور کی مدح سرائی فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور پھر کیا ہوتا؟ کفار کی ہجوہ کرتے، ان کی ذم بیان کرتے ہوتے تھے، ان کی برائی بیان کرتے ہوتے تھے کہ کفار میں یہ کام ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور استیعاب میں حضرت ابن عبد البر سے روایت ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک فرماتے ہیں قال یا رسول اللہ ماذا ترى فی الشعر، شعر کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فقال ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، کچھ مومن مسلمان تلوار سے جنگ کرتے ہیں، اور کچھ مومن مسلمان جو ہے وہ اپنے لسان کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بہت خوبصورت اشعار پڑھتے ہیں۔ دیکھو نا، مجاہدین جب میدان کارزار میں ہوتے ہیں نا، کوئی ایک شاعر بھی ایک ایسے جذباتی شعر پڑھے نا تو ان کا جذبہ ابھرتا ہے، اور وہی شعراء میں سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک جو ہے وہ ہجوہ بیان کرتے تھے کفار کے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ ہجوہ بیان کرو۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظہ، جنگ قریظہ جب ہو رہی تھی تو حضور نے حسان ابن ثابت کو فرمایا احجل المشرکین، مشرکین کی ہجوہ بیان کرو، ان کی ذم بیان کرو۔ تو فرمایا فإن جبریل معک، جبریل آپ کے ساتھ ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان، حسان رضی اللہ عنہ کو حضور فرمایا کرتے تھے اجب عنی، میری طرف سے جواب دو کفار کو، یعنی ان کی ذم بیان کرو، ان کی برائی بیان کرو۔
اور فرمایا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حسان ابن ثابت کی تائید جبریل سے فرما دے۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال احجو قریشا، قریش کی حجوہ کرو، فإنہ اشد علیہم، قریش پر یہ بات تلوار کی اور پتھروں کی بارش سے زیادہ سخت لگتا ہے کہ جب آپ شعر میں اس کی حجوہ بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کو مسلم بھی روایت کی ہے اور مشکات نے بھی ان کو روایت فرمایا۔ تو معنی یہ ہے کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس کو دلیل بنا کے اپنے اس سالک جعفر بیگ نہانی صاحب کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے بھی ان لوگوں کے جو اللہ کے دشمن ہیں اور اہل اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں اولیاء اللہ پر حجوہ کرتے ہیں، ان کی تذمیم کرتے ہیں، تو آپ بھی ان کی ذم اور حجوہ اور تذمیم بیان کرتے رہو۔ شاعر جو حسان ابن ثابت ہے وہ ممبر پر کڑے ہو جاتے، وہ اشعار حجویہ کفار برملا میں خواند، اور کفار کی حجوہ والی اشعار کو برملا پڑھتے رہتے تھے۔ آپ پڑھتے رہتے تھے کہ کفار کی یہ بات ان کی ذم کیا کرتے ہوتے تھے، یہ آپ پڑھتے رہتے تھے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے ہوتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ اس کی تائید فرما روح القدس کے ساتھ۔ اور کبھی فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ روح القدس باعوست، فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ روح القدس حسان ابن ثابت کے ساتھ ہے، ان کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں نا، ایذا دیتے ہیں، وہ آپ کیا کریں؟ یہ تو عشق کی غنیمتیں ہیں جو آپ سمیٹ رہے ہو۔ عشق کوئی آسان کام ہے؟ جب عشق کرو گے تو لوگوں کی ایذا اور لوگوں کی تکالیف تو برداشت کرتے رہو گے نا۔ کوئی تمہیں کہیں گے مجنون، کوئی تمہیں کہیں گے ساحر، کوئی تمہیں کہیں گے ابتر، کوئی تمہیں کہیں گے کوئی کیا طعنے دیں گے، تمہارے ذکر کے طریقے پر وہ ہنسیں گے، تمہارے لباس کے طریقے پر وہ ہنسیں گے، سب کچھ، لیکن لوگوں کے اس ایذا کو آپ نے برداشت کرنا ہے، کیونکہ یہ غنیمت عشق سے ہے، عشق کی غنائم ہے، عشق کی غنیمتیں ہیں جو ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں منقول ہے، اگرچہ روایت میں ضعف بھی موجود ہے، کیونکہ یہ روایت بہت سارے مختلف اولیاء اللہ کے بارے میں کہی گئی ہے، لیکن زیادہ روایت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ کے قریب ایک بندہ رہتا تھا جو آپ کی حق میں حجوہ اور ذم کیا کرتے ہوتے تھے اور ان کو ایذا تکلیف پہنچایا کرتے ہوتے تھے۔ جب بھی وہ ان کے خلاف بولتے رہتے تھے تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ بھیجا کرتے ہوتے تھے۔ بندے کو آخر خیال آیا کہ اتنا عرصہ ہوا جب میں ان لوگوں کی برائی بیان کرتا ہوں تو یہ لوگ مجھے تحفے تحائف بھیج دیتے ہیں، تو اگر میں ان کی اچھائی بیان کروں، لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تو میرے تحفوں میں اور اضافہ کر لیں گے۔ انہوں نے اپنی طرح بدلا اور بس شروع کیا، حضور کی مدح سرائی شروع کی، اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اچھے اچھے اشعار لکھنا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ جب اس نے یہ کام شروع کیا تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی نے وہ جو تحائف ان کو بھیجا کرتے تھے وہ روک لیے، تحائف روک لیے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ خود آیا، ان سے پوچھا عرصہ ہوا تھا کہ میں آپ کی حجوہ اور مذمت بیان کرتا رہتا تھا تو آپ مجھے تحفے تحائف بھیجا کرتے ہوتے تھے، اور آج کل میں آپ کی مدح کر رہا ہوں لیکن آپ مجھے کوئی تحفہ نہیں بھیج رہے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا، فرمایا جس وقت آپ میری مذمت کر رہے تھے، میرے لیے برائی کے الفاظ استعمال کرتے ہوتے تھے، میں تمہیں تحفے اسی لیے بھیج رہا تھا کہ آپ اپنی نیکیاں مجھے دے رہے تھے، اور اب آپ تعریف کر رہے ہیں تو کون سی نیکی مجھے بھیج رہے ہیں؟ جو تحائف میں نے دنیاوی آپ کی طرف بھیجے تھے، جب آپ مجھے ان باتوں سے جو ذم اور برائی بیان کرتے ہوتے تھے اس کے بدلے میں جو مجھے اللہ کریم ثواب دیا کرتا ہوتا تھا، اور آپ اپنی نیکیاں مجھے دے رہے تھے، اس کے مقابلے میں دنیاوی تحائف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اب تو آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو اسی لیے میں آپ کو کوئی تحفہ نہیں بھیج رہا۔
تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں کہ ایذائے مخلوق، جو مخلوق آپ کو ایذا پہنچائے، نقصان پہنچائے، تو یہ مغتنمات عشق ہے، یہ عشق کی غنیمتیں ہیں جو آپ سمیٹ رہے ہو۔ اور خود کیا دعا فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں اللہم اجعلنا منہم بحرمت سید المرسلین، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا جن کو لوگ ایذا اور تہمت پہنچاتے ہیں اور وہ اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے تھے۔ اور اللہ ہمیں اس عشق کی غنیمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، بحرمت سید البشر المنزہ عن زیغ البصر۔